السلام علیکم تمام اسٹوڈنٹس کو میرا سلام پہنچے. امید ہے سب خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج جو ہمارا چھوٹا سا لیکچر ہے وہ ہے پاکیزگی. ہم میں سے اکثر بچوں نے سنا ہوگا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. کتنا؟ نصف ایمان ہے. لیکن فلسفہ پاکیزگی بچوں کو سکھایا نہیں گیا. دیکھیں بیٹا, ہمارے ہاں بچوں کا یہ ایک فلسفہ ہے کہ پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ نماز کا وضو کرنا یا نہا لینا. تو اسی فلسفے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا بیٹا, پاکیزگی نماز کے وضو کو نہیں کہتے. جیسا کہ ڈیفینیشن سے لگ رہا ہے آپ کو, پاکیزگی یعنی پاک ہونا. پاک ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جسم کا پاک ہونا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکیزگی کی 2 ٹائپس ہیں. کتنی؟ دیر آر 2 ٹائپ آف پاکیزگی. نمبر 1 فزیکل یعنی ظاہری پاکیزگی. اچھا, اب آپ کے ذہن میں یقیناً آ رہا ہوگا ظاہری پاکیزگی سے لحاظ ہے نہا لینا, برش کرنا, اچھا جناب نیل کاٹنا, یہ سب چیزیں ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی آ رہا ہوگا آپ کے ذہن میں. لیکن بیٹا پاکیزگی کی ظاہری حالت یہ نہیں ہے. ظاہری حالت سے مراد یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک کرنا. ہمارے ہاں کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے زنا دیکھ رہے ہوتے ہیں. کتنے ہی بچے ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں سے ظلم دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن چپ ہوتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے. وہ پاکیزگی کیا ہے وہ میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں. یہیں سے ہماری گفتگو شروع ہو رہی ہے. دیکھیں, سب سے پہلا پاکیزگی کا حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھ. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 26 کروڑ بلب آپ کی آنکھ میں لگے ہیں. اللہ صرف ایک بل مانگتا ہے کہ یار حیا دیکھنا, برائی نہ دیکھنا, حرام کی طرف کبھی نہ جانا. تو بیٹا سب سے پہلے پاکیزگی کا ظاہری حالت کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کو پاک کرنا. نمبر 2 زبان, جس سے میں آپ سے کلام کر رہا ہوں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ زبان انسان کی دکان ہے. زبان انسان کی دکان ہے. اب جب دکان کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان کوئلے کی ہے یا سونے کی. تو اپنی زبان کی پاکیزگی رکھیں. ہمارے ہاں عموماً ایک روٹین چل گئی ہے کہ گالی لازمی دینی ہے. ہاں, کوئی بھی سسٹم آ جائے, کوئی بھی ہمارے پاس گفتگو کا ٹاپک ہو تو اس میں ماں بہن یا کسی کی اچھائی بھی کر رہے ہو نا عموماً, تو ہم گالی لازمی دے دیتے ہیں اسے. تو زبان کی پاکیزگی کریں. یہ زبان ہی ہے جو انسان کو جوتے بھی کھلاتی ہے اور انسان کو تخت پہ بھی بٹھاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی آپ کو؟ نمبر 1 آنکھیں, نمبر 2 زبان, نمبر 3 آپ کے کان. دیکھیں گانے سن رہے ہیں نا, کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ ایک چائنا کے سائنٹسٹ نے ریسرچ کی. اس نے 2 گلاس پانی کے بھرے اور ایک گلاس کو ایک کمرے میں رکھ دیا اور دوسرے کو دوسرے کمرے میں رکھ دیا. تو اس نے ایک کمرے کے اندر ساؤنڈ سسٹم آن کر دیا, ہنی سنگھ کے گانے لگا دیے, اور دوسرے جو ہے روم کے اندر تلاوت قرآن مجید شروع کرا دی. 3-4 گھنٹے کے بعد جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ جس کمرے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی اور جو گلاس اس کمرے کے اندر رکھا ہوا تھا, اس نے اس گلاس کو لیا اور دوسرے گلاس کو لیا جہاں پہ ہنی سنگھ کے گانے لگے ہوئے تھے. دونوں گلاس کو جا کے لیبارٹری کے اندر لے گیا. وہاں جا کے اس نے لیبارٹری میں پانی کو چیک کیا
تو پتہ یہ چلا سر کہ جو پانی قرآن مجید کی تلاوت سن رہا تھا اس کے کرسٹل بالکل تازہ کے تازہ تھے، اور جو پانی ہنی سنگھ کے گانے سن رہا تھا اس کے کرسٹل پھٹے پڑے تھے سارے کے سارے کرسٹل بیکٹیریا سے بھر گئے۔ بیٹا یہ بتانا یہ چاہتا تھا کہ آپ کی کان بھی اچھے اور برے کو سن کے آپ کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو بیٹا ظاہری حالت میں سب سے پہلے آنکھ، نمبر 2 زبان، نمبر 3 کان، نمبر 4 ہاتھ۔ یہ جو ہاتھ سے میں آپ کے کلام کر رہا ہوں، ان ہاتھوں سے ہم چوری کرتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہی ہم کسی کو مارتے ہیں، ان ہاتھوں سے ہی ہم طرح طرح کے ظلم کرتے ہیں۔ لائک ہسبینڈ اپنی بیوی پہ ظلم کر دیتا ہے، باپ بیٹے پہ ظلم کر دیتا ہے، بیٹا باپ پہ ظلم کر دیتا ہے، استاد شاگرد پہ ظلم کر دیتا ہے۔ یہ ہاتھ، اس کا بھی ایک گناہ ہے، یہ بھی اثر رکھتے ہیں۔ نمبر 5 آپ کے پاؤں۔ دیکھیں سر، اسی پاؤں کے ذریعے آپ زنا خانے میں جاتے ہیں، اسی پاؤں کے ذریعے آپ کسی کے گھر کو آگ لگانے جاتے ہیں، اسی پاؤں کے ذریعے چل کے آپ کسی کا برا سوچتے ہیں۔ بیٹا فزیکل جو پاکیزگی ہے ان 5 چیزوں سے آتی ہے، باقی یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں، نیل کاٹنا، نہانا، برش کرنا، اچھے کپڑے لباس پہننا، یہ چھوٹی چھوٹی پاکیزگی کے حصے ہیں، لیکن مین پوائنٹس یہ 5 ہیں۔ 5 پوائنٹ یہ فزیکل ہیلتھ کے ہیں، اور 5 پوائنٹ آپ کو میں بتاؤں گا اسپرچول کے۔ نمبر 1 اسپرچول میں آپ کی روح جو ہے نا، آپ کی خدا سے وابستگی جو ہے، خدا سے کنیکشن جو ہے وہ مضبوط کرتی ہے۔ جب آپ کی روح مردہ ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ بھی مردہ ہو گئے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور روح کا زندہ ہونا انسان کے زندہ ہونے کی دلیل ہے، اور روح کا مر جانا انسان کے مر جانے کی دلیل ہے۔ تو بیٹا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اسپرچول آپ کی پاکیزگی میں سب سے پہلے آپ کی روح آتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سر اس روح کو زندہ کیسے کریں؟ بیٹا روح 2 کاموں سے زندہ ہوتی ہے، ایک اچھائی کی وجہ سے، ایک ذکر خدا کی وجہ سے۔ اچھائی اور ذکر خدا، یہ 2 چیزیں جب مل جاتی ہیں نا انسان کو، روح زندہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے؟ نمبر 2، اس روح کو زندہ کرنے میں ایک آپ کو تسبیح بھی بتا رہا ہوں، وہ کیا کرو بیٹا۔ وہ تسبیح ہے درود پاکی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ تو سلام پہنچا محمد پہ اور آل محمد پہ۔ دیکھیں بیٹا، جیسے میں آپ کہتا ہوں کہ جیسے اب میں اسکول نہیں آتا نا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سر اصغر علی زیدی صاحب کو میرا سلام پہنچانا، تو آپ جا کے پہنچا دے گو، ٹھیک ہے نا؟ اب اصغر علی زیدی سلام کا مطلب کیا؟ آپ پہ سلامتی ہو۔ پھر اصغر علی زیدی صاحب تک جب میرا سلام پہنچے گا تو وہ کہیں گے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہم اللہ کو کہتے ہیں اے اللہ تو پہنچا، اللہم صلی علی، اے اللہ سلام پہنچا محمد پہ و آل محمد پہ۔ بیٹا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آ گیا نا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو کبھی نقصان ہو سکے۔ تو بیٹا درود پاک کا جتنا ہو سکے ورد کرو، آپ کی روح جو ہے نا وہ زندہ ہو جائے گی۔ نمبر 2 اسپرچول ہیلتھ میں آپ کا سٹمک بھی آ جاتا ہے۔ دیکھیں اکارڈنگ ٹو آور سائنس کہتی ہے کہ اگر آپ کا سٹمک خراب ہے نا، آپ کو ڈرانے خواب آئیں گے، سوچ بھی نیگیٹو آئے گی۔ تو بیٹا اپنے سٹمک کو کنٹرول کریں، یہ آپ کے چیئرمین ہے، یہ سٹمک آپ کے جسم کا چیئرمین ہے، اگر یہ خراب ہو گیا سارا سسٹم خراب ہوگا۔ نمبر 2 سٹمک، نمبر 1 روح، نمبر 3 بیٹا اپنے اندر سے حسد کو نکالو۔ کیا؟ حسد کو نکالنا۔ حسد سے کیا مراد ہے؟ حسد کی چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ آپ کے پاس سیوک گاڑی نہیں ہے اور آپ اس بندے کو دیکھتے ہو کہ وہ سیوک گاڑی کے اوپر جا رہا ہے، یہ حسد ہے۔ آپ کہتے ہو کاش کہ میرے پاس بھی ہو، یہ کاش اس حسد میں آ جاتا ہے، آپ اللہ کے ناشکرے بندے میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں حسد۔ اپنے دل سے حسد نکالو۔ نمبر 4 بیٹے غیبت، کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا۔
دیکھیں غیبت کرنا قرآن مجید میں ہے، ایسا ہے کہ جیسا بندہ اپنے مردے بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمٹم دے دیا ہے کہ یار غیبت دیکھو کتنا نقصان دہ ہے، مردے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر۔ تو سر کبھی غیبت نہیں کرنی کسی کی، ٹھیک ہے۔ غیبت سے میں ایک چھوٹی سی مثال بھی دیتا ہوں۔ کیا ہے غیبت؟ یہ ہے کہ آپ ظاہری طور پہ کسی کے گھر بیٹھے ہوئے ہو، تو آپ اس بندے کی تعریف کر رہے ہو کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، چلے میں اپنی مثال دیتا ہوں، دور نہیں جاتے۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ سر راحت کمال کمال کمال، میرے سامنے بیٹھ کے کیا لیکچر دیا، مزہ آ گیا، چس آ گئی سی آج۔ تو یہی باتیں اگر میری پیٹھ پیچھے کہتے ہو تو یہ غیبت نہیں ہے۔ اگر میرے پیچھے آپ اس اینگل سے ہٹ جاتے ہو، اٹس مینس کہ آپ غیبت کر رہے ہو۔ مثال کے طور پہ میرے پیچھے جا کے آپ کہتے ہو کہ یار مزہ نہیں آیا جی لیکچر کا، سارا ٹائم ویسٹ کرا دیا سر راحت نے ہمارے، یہ 15 منٹ اگر ہم کسی جگہ اور چلے جاتے تو ہمارا ٹائم بچ جاتا۔ اب میرے سامنے کیا کہہ رہے تھے کہ سر راحت کا کمال لیکچر تھا، کمال لیکچر تھا، مزہ آ گیا سر آج ان کا لیکچر سن کے، اور میرے پیٹھ پیچھے میری برائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پہ منافقت اور باطنی طور پہ اپنا اثر دکھانا، ٹھیک ہے، اپنی اصلیت باطنی طور پہ دکھانا کہ میں کیا تھا، اور ظاہری طور پہ منافقت کرنا، کیا بات ہے سر آپ جیسے ٹیچر بس نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، اور بعد میں جا کے کہنا بڑے آئے نصیبوں والوں کو ملتے ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں غیبت۔ ظاہری طور پہ بیوی سے کہہ دینا کہ بھی کھانا بڑا کمال تھا۔ تو یہ تھے پاکیزگی کے پوائنٹس، فزیکل اور اسپرچول۔ اب ان میں سے نمبر سوال 3 یہ تھا کہ سر اب ہم نے فزیکل بھی صحت کو، فزیکل پاکیزگی کو بھی اپنا لیا، فزیکل اسپرچول پاکیزگی کو بھی اپنے اندر انسٹال کر لیا، اب کیا ہوگا؟ دیکھیں بیٹا، سب سے پہلا کام جو اللہ آپ کے ساتھ کرے گا نا، آپ کی بات کے اندر اثر رکھ دے گا۔ دیکھیں آپ جب بھی پھر کسی کے ساتھ کلام کریں گے نا، آپ کی باتیں دماغ پہ نہیں دل پہ اثر کریں گے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ بتا رہا ہوں آپ کو بیٹا۔ جب آپ کی فزیکل پاکیزگی اور اسپرچول پاکیزگی ایک معراج کی حالت تک پہنچ جاتی ہے، ایک بلندی تک پہنچ جاتی ہے، تو آپ کی باتیں دماغ پہ نہیں دل پہ اثر کرتی ہیں۔ نمبر 2، آپ کے اندر کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے، آپ کسی کے سامنے بھی کلام کر سکتے ہو، جتنا بڑا مجمع ہو سر آپ کلام کر لیں گے۔ آپ کے اندر اتنی بڑی کیوٹی، اتنی بڑی خصوصیات، اتنی بڑی آپ کے اندر پوٹینشل پیدا ہو جائے گی کہ آپ کسی سے ڈریں گے نہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے ان بندوں کے اوپر جو ان 2 چیزوں کو اپنی بلندی تک لے جاتے ہیں۔ نمبر 3، آپ ادب والے بن جائیں گے، ادب کرنا آئے گا۔ دیکھیں بیٹا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ادب وہ واحد ایلیمنٹ ہے جو انسان کو زمین سے آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ جو جھک جاتا ہے نا، وہ سر دنیا جھکا دیتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے دنیا اس کے سامنے اکڑ جاتی ہے۔ تو یہ پاکیزگی آپ کے اندر ادب پیدا کرے گی، آپ کو آگے بڑھنے کی صلاحیت دے گی۔ نمبر 4، آپ کو ہمیشہ ایسی مشکلات جس کا آپ کو پتہ ہی نہ ہوگا، اللہ کی طرف سے وہ حل ہونا شروع ہو جائیں۔ نمبر 5، آپ کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوگی۔ جیسے ہی دعا کرو گے، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کی دعا ریسکیو بن جائے گی، فوراً اثر کرے گی، فوراً قبول ہوگی۔ یہ اللہ کا کرم ہے ان بندوں کے اوپر جو یہ 2 چیزیں اپنے اندر انسٹال کر لیتے ہیں۔ یہ 2 پاکیزگیاں، اسپرچول اور فزیکل، یہ دونوں چیزیں جب بیلنس میں آ جاتی ہیں نا، سر آپ کمال ہو جاتے ہیں پھر۔ نمبر 6، پڑھائی میں دل لگے گا۔ نمبر 7، آپ کا عبادت کے اندر آپ کو لطف ملنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کہ بھائی مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں، آپ کی کنڈیشن اس لیول میں آ جائے گی، آپ کہیں گے بس میرا جینا مرنا بس آخرت کے لیے۔ نمبر 8، دنیا سے نکل آئیں گے آپ، دنیا کی محبت کبھی بھی آپ کے دل میں نہیں ہوگی۔ نمبر 9، ہمیشہ 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 آپ اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کو سامنے رکھو گے کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ نمبر 10 اور آخری پوائنٹ، بیٹا آپ کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع جل جائے گی۔ تو یہی بات ہے بیٹا، یہ پاکیزگی اتنی امپورٹنٹ ہے۔
عشق مصطفیٰ کی شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں اجالا ہوگا۔ اسی اپنے پن کے ساتھ یہ میسیج اپنے دوستوں تک شیئر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بھی بڑھائیں گے اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو۔ اب جس کے جی میں آئے بولے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ تھینک یو سو مچ بیٹا، اللہ حافظ۔